آج ہر شخص یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ محمد علی مرزا عرف جیلمی کس مسلک کے ساتھ، کس گروہ کے ساتھ اور کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے بات گوش گزار کروں گا کہ محمد علی مرزا کا فرقہ کیا ہے اور اس کا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ محمد علی مرزا میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں، پھر میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ محمد علی مرزا کا فرقہ کیا ہے۔ محمد علی مرزا سب سے پہلے اپنے سر پہ پگڑی کو سجاتے ہیں اور وہ یہ بات برملا کہتا ہے کہ میں اس کو جو پگڑی رکھتا ہوں اپنے پاپا جانی یعنی عطار قادری جو ہیں کراچی والے ہری پگڑیوں والے، ان کے امام جو ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ وہ میرے پاپا جانی ہے اس لیے میں ہری پگڑی سر پہ باندھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے ابھی ہری پگڑیوں کو چھوڑ دیا اور اپنے پاپا جانی کو بھی بولا ہے کہ یہ ہری پگڑی چھوڑ دے اور پگڑی کا رنگ چینج کر دیتے ہیں، تو میرے پاپا جانی نے بھی رنگ چینج کر دیا۔ یہ ہے موقف محمد علی مرزا علی جہلمی کا۔ پھر اس کے بعد محمد علی مرزا علی جہلمی کی زلفوں پہ آئیں تو محمد علی مرزا علی جہلمی اپنی زلفوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ ایک دیو ہے اور یہ ایک جن ہے جو میں نے پال رکھا ہے، اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بڑی مشکل سے میں سنبھالتا ہوں۔ اگر میں نے اپنی بات لوگوں کے سامنے نہ رکھنی ہو تو میں کبھی یہ بال نہ رکھوں۔ کہتا میں نے یہ زلفیں اسی لیے رکھی ہیں کہ لوگ میری بات کو سنیں اور فالو کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے زلفیں رکھنا، اور یہ انہی کو رکھ کے پھر برا کہتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ کسی ایسے شخص کی زندگی میں جو ہے ماہ سیام آ جائے، ماہ رمضان آ جائے اور اس نے روزے نہ رکھنے ہوں تو وہ یہ کہے کہ یار اب کیا بنے گا، میری زندگی میں ماہ سیام آ گیا اب مجھے روزے رکھنے پڑیں گے۔ بالکل اسی طرح ہی ہے، تو وہ یہ سنت کو سجا کے رکھ کے یہ بات کہتا ہے کہ یہ کیا میں نے مصیبت پال رکھی ہے، یہ ایک جن ہے۔ پھر محمد علی مرزا پونچوں پہ آئیں تو محمد علی مرزا اپنے پونچے ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھتا ہے، کیونکہ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ یہ بات ہمیشہ اپنی مساجد میں ہر نماز کے وقت یہ بات کہتے ہیں کہ جی جناب اپنے پونچوں کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں، اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا کریں۔ پھر اپنے ٹخنوں کو بھی ننگا رکھتا ہے۔ محمد علی مرزا کی نماز کی طرف آئیں تو رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، رفع یدین کرتا ہے نماز میں۔ اور پھر اس کے بعد محمد علی مرزا جب شروع میں نمودار ہوا تو یہ بات کہنے لگا کہ میرا مقابلہ جو ہے عبد الرحمن السدیس یعنی امام کعبۃ اللہ کے امام جو ہیں عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ کو میرے سامنے لائے اور میرا مناظرہ کروائیں۔ کافی دیر یہ ماتم کرتا رہا اور صف ماتم اس نے بچھائے رکھا۔ پھر یہ آیا اہل حدیثوں کی جو جماعت ہے، مرکزی جماعت اہل حدیث، ساجد میر کی طرف، کہنے لگا ساجد میر کو میرے پاس لاؤ اور ساجد میر سے میں نے مناظرہ کرنا ہے۔ پھر یہ وہاں ساجد میر صاحب سے ہٹا تو جو حافظ سعید صاحب ہیں ان کی طرف آ گیا، کہتا جی حافظ سعید صاحب کو میرے سامنے لاؤ اور میرا مناظرہ کراؤ، میری باتیں کراؤ، میں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ ماتم کرتا رہا، پٹتا رہا کہ میرا مقابلہ کروا دو، بات چیت کروا دو۔ اور پھر ایک شخص نے کہا جی گجرانوالہ سے کہ میں مناظرہ کرتا ہوں، آتا ہوں۔ وہ پہنچ گیا ان کی دہلیز پہ، ان کے دروازے پہ پہنچ گیا، آوازیں لگائی محمد علی مرزا باہر آ، باہر آ، آپ مناظرہ کر، آپ مناظرہ کر۔ محمد علی مرزا نے ایک نہیں سنی اور کان پہ جو نہیں رینگی، محمد علی مرزا گھر سے باہر نہیں آیا اور بات چیت کی ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں ان کی طرف چلا گیا کہ مفتی تقی عثمانی کو لاؤ، میرے ساتھ مناظرہ کراؤ، میں نے بات چیت کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اپنا جو جماعت ہے لبیک والے جو ہیں ان کی طرف چلا گیا، ان کے بزرگ کی طرف چلا گیا کہ لاؤ جی انہیں لاؤ کہ میرے سامنے بٹھاؤ، مناظرہ کرو، میں نے اس سے بات چیت کرنی ہے۔ پھر وہاں سے ہٹا تو پھر لوگوں کو چیلنج فلانے کو، اور یہ پاکستان کے دو بھائی ہیں علامہ ہشام الہی ظہیر اور ابتسام الہی ظہیر، انہیں چیلنج کر دیا، لاؤ جی آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو، میرے ساتھ بات چیت کرو۔ مفتی حنیف قریشی کے بارے میں آ گیا، مفتی حنیف قریشی آجا میرے ساتھ چیلنج کر لے، بات چیت کر لے۔ وہ گاڑی لی اور وہ اپنے لوگوں کو لے کے پہنچ گیا، چلو جی آؤ مرزا صاحب آؤ بات چیت کر لیں۔ اب مرزا صاحب نے کسی سے بات چیت کرنے کی تو قسم ٹھان رکھی ہے، بات چیت انہوں نے کرنی نہیں ہے، تو پھر وہاں سے بھی ہٹ گئے۔
اب مرزا محمد علی جیلمی جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کہتا ہے جی اپنے گھر کی چھت پہ آپ علم لگا لیں، ٹھیک ہے جی، اہل تشیع لگاتے ہیں، آپ بھی لگا لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ پھر محمد علی مرزا علی جیلمی یہ بات کہتا ہے کہ یار ملک پاکستان کے اندر مرزائی رہتے ہیں، مرزائی مجھے غیر مسلم اور کافر کہنا چھوڑ دیں، میں بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا، اور مرزائی اگر مجھے مسلمان تسلیم کر لیں، مسلمان مان لیں، تو پھر میں بھی انہیں مسلمان مان لوں گا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ پھر محمد علی مرزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کسی یہودی نے اسلام قبول نہیں کیا، ایسی گفتگو اس کی۔ اور پھر محمد علی مرزا قرآن پاک پڑھتے ہوئے اتنی غلط قسم کی غلطیاں کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی یار غلطیاں کرتا ہے، میں تو سن کے حیران رہ جاتا ہوں کہ محمد علی مرزا اتنا ہچکچاتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ عام شخص جب پڑھتا ہے تو اس کا کانفیڈنس لوز رہتا ہے کہ ہائے ابھی بھی غلطی نہ آ جائے، ابھی بھی غلطی نہ ہو جائے۔ یہی حال شخص کا ہے کہ اب اتنا ڈرتا ہے کہ یہ کہنے کو یہ مبلغ اسلام ہے اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے، مگر قرآن پاک نہیں اسے پڑھنا آ رہا، پھر قرآن پاک بھی نہیں پڑھنا آ رہا اسے۔ اور پھر اس کے بعد محمد علی مرزا ہمارے ملک پاکستان کے جو لوگ ہیں، کیونکہ مختلف فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، ان میں سے کئی لوگوں کو کہتا ہے کہ جی تواڈے بابے تے کوئی شے ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے بھئی ان کے بابے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، اس بات میں تو کوئی انکار اور شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات کہی ہے کہ جی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا اور مشکلوں آئی ہوئی مشکلات کو میں آسان کرنے والا تو میں اللہ احکم الحاکمین ہوں۔ اللہ تو اعلان یہ بات کہتا ہے، ہم اس بات کا انکار کرتے ہی نہیں کہ اللہ احکم الحاکمین جو ہے وہ سنتا باتوں کو، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بھی پٹتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہو، بزرگ اگر کچھ کرنا چاہتے ہوتے یا کر سکتے ہوتے تو بزرگ کبھی مرتے ہی نہ، دنیا پہ ہی رہتے۔ پھر اس کے بعد محمد علی مرزا وہاں سے ہٹے تو کبھی کسی جماعت کے بارے میں بات اور کبھی کسی جماعت کے بارے میں بات، تو محمد علی مرزا کا طریقہ واردات اور گفتگو کرنے کا انداز یہ ہے کہ دیکھو اہل حدیثوں تمہارے بارے میں بریلویوں نے کیا بات کر دی، اور بریلویوں سے کہنا دیکھو اہل حدیثوں نے تمہارے بارے میں کیا بات کر دی، اور پھر کہنا اہل تشیع دیکھو بریلوی تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، سنی تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا کام کر رہا ہے؟ جناب عالی لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے اور فرقہ وریت کو اور زیادہ پھیلا رہا ہے، لوگوں کے اندر بتا رہا ہے کہ فرقہ وریت کی جنگ یہ ہے، دلوں کو نہیں ملا رہا، لوگوں کو پاس نہیں کر رہا، پاس نہیں لا رہا، بلکہ دور کر رہا ہے، دوریاں ڈال رہا ہے، اپنی کوئی بات نہیں۔ دیکھو اس فرقے والے نے تمہارے بارے میں کیا کہہ دیا، اس فرقے والے نے تمہارے بارے میں کیا کہہ دیا۔ کبھی اس کی زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ دیکھو عرش معلیٰ سے قرآن حکیم آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اور جو احکامات اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے آئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ احکم الحاکمین نے حدیث کو نازل فرمایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی حدیث ہے، تو دونوں حدیثیں ہوئیں، تو اس نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ یار قرآن حدیث کو مان لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے، پیغمبر کی طرف سے آئے ہوئے جو فرامین ہیں انہیں مان لیتے ہیں، مگر نہیں، اتنی بات تو اس نے کبھی کی نہیں۔ بالآخر سمجھ کیا آیا کہ محمد علی مرزا کا فرقہ کیا ہے، کس گروہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ کسی نے یہ بات کہی تھی نا کہ کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں سے کہاں گزر گئے، کل قیامت والے دن بھی محمد علی مرزا یہی بات کہے گا کہ کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں سے کہاں گزر گئے۔
آج ہر فرد یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہے کہ محمد علی مرزا عرف جیلمی کا کس فرقے کے ساتھ کس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ گوش گزار کروں گا کہ محمد علی مرزا کا فرقہ کیا ہے۔ محمد علی مرزا پہ بات کریں تو اس کی شخصیت پہ بات کریں تو سب سے پہلے وہ پگڑی باندھتا ہے اور ہری پگڑی باندھتا ہے، اور وہ یہ بات برملا کہتا ہے کہ میں اپنے پاپا جانی محمد علی مرزا کہتا ہے کہ میں اپنے پاپا جانی یعنی جو عطار قادری ہیں، الیاس قادری کراچی والے ہری پگڑیوں والے ہیں، میں انہیں فالو کرتا ہوں، اور انہیں فالو کرتے ہوئے میں اپنے سر پہ ہری پگڑی باندھتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ زلفے رکھتا ہے، اور زلفے رکھتے ہوئے بھی وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نے ایک دیو پال رکھا ہے، ایک بلا پال رکھی ہے، میں نے یہ سنت نہیں رکھی، میں نے ایک دیو اور بلا پال رکھی ہے اور اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ اور کہتا ہے میں نے تو لوگوں کے آگے بات رکھنی ہوتی ہے دین کی، اسلام کی، کوئی میری بات سنتا ہی نہیں، اسی لیے میں نے سر پہ جو ہے وہ زلفے رکھ لی، بال رکھ لیے، مگر بڑی مشکل ہے میں انہیں سنبھالتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی مسلمان کی زندگی میں ماہ سیام آ جائے اور اس نے روزے نہ رکھنے ہو تو وہ روزوں کو کیا کہے گا؟ برا کہے گا کہ کیا یہ چیز آ گئی ماہ سیام میرے زندگی میں، اب روزے بھی رکھنے پڑیں گے، ایسی باتیں کرے گا۔ تو ان کی بات بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ اب میں نے زلفیں رکھ لی ہیں تو انہیں میں سنبھالوں کیسے۔ پھر محمد علی مرزا کی نماز پہ آئے تو محمد علی مرزا رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اور کندھوں سے لو تک لے کے بھی جاتا ہے، اور یہ عمل اہل حدیثوں کا ہے، اہل حدیثوں کو بھی فالو کر رہا ہے، اور اہل حدیثوں کو کہتا ہے کہ اہل حدیث جو ہے محمد بن عبد الوہاب کے جو ہے نا وہ ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم محمد بن عبد الوہاب کو نہیں مانتے، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم ان کی بات کو فالو کرتے ہیں، مگر یہ اس بات پہ بضد ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے، محمد بن عبد الوہاب اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا تھا، قرآن و حدیث کو مانتا تھا، ٹھیک ہے ہم انہی میں سے ہیں، ہم نے اللہ کے قرآن کو ماننا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا ہے۔ پھر محمد علی مرزا اپنے جو پہنچے ہیں وہ ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھتا ہے، یہ اہل حدیث رکھتے ہیں اور اس بات کی ترغیب بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی جب اپنے پہنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کرے، اہل حدیث کہتے ہیں، اور یہ بھی رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ معاشرے میں نمودار ہوا تو اس نے سب سے پہلے آ کے اس بات کا تقاضا کیا کہ میرے سامنے لا کے عبد الرحمن سدیس، قاری عبد الرحمن سدیس جو امت مسلمہ کا کعبہ ہے، اس کعبہ کے امام ہیں، انہیں لا کے میرے سامنے بٹھاؤ اور مناظرہ۔ اس بات کا تقاضا کرتا رہا محمد علی مرزا کہ لاؤ جی لاؤ عبد الرحمن سدیس کو لاؤ۔ پھر اس بات سے ہٹا تو اہل حدیثوں کی مرکزی جماعت اہل حدیث جو کہلواتی ہے، ان کے جو امیر ہیں ساجد میر، ان کے بارے میں کہتا رکھ لی لاؤ ساجد میر کو لاؤ میرے سامنے بٹھاؤ مناظرہ کراؤ۔ پھر اس کے بعد اس نے آیا حافظ سعید کے پاس کہ حافظ سعید کو لے آؤ میرے سامنے بٹھاؤ، میں نے حافظ سعید سے مناظرہ کرنا ہے، مفتی تقی عثمانی کا میرے ساتھ مناظرہ کراؤ۔ پھر وہاں سے ہٹا علامہ ہشام الہی ظہیر اور علامہ ابتسام الہی ظہیر وہاں جا پہنچا، انہیں کہتا کہ آؤ لاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، میرے ساتھ بات چیت کرو، میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس نے چیلنج کیا، وہ پھر کوئی گجرا والے کے مولوی صاحب تھے، وہ بھی ان کے دہلیز تک، دروازے تک، گھر کی دہلیز تک پہنچ گئے، لاؤ باہر نکلو، آؤ مناظرہ کریں، بات کریں، کسی کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ اور پھر باتیں کرتے کرتے بہت سارے لوگوں کو اس نے چیلنج کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے حنیف قریشی کو چیلنج کر دیا کہ جی میرے ساتھ آ کے جو مناظرہ کرو، بات چیت کرو۔ اب بات کرتے ہیں، یہ تھی مرزا علی جہلمی کی علمی باتیں جو لوگوں سے وہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لوگ اس سے علمی باتیں اور گفتگو نہ کر پائے، وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ یہ آگے آگے بڑھ رہا تھا، وہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے، سارے بھاگ رہے تھے اس سے۔ اور پھر محمد علی مرزا میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ محمد علی مرزا یہ بات کہتا ہے، کیونکہ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، کسی فرقے کو بھی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھئی آؤ دین اسلام کی طرف آؤ، تو محمد علی مرزا یہ بات کہتا ہے کہ جی گھر کی چھت پر آپ علم لگا سکتے ہیں،
یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ علم لگاتے ہیں تو یہ کہتا ہے جی آپ علم بھی لگا سکتے ہیں۔ اور پھر محمد علی مرزا یہ بات بھی کہتا ہے کہ جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کسی یہودی نے اسلام قبول نہیں کیا، تو یہ بھی بات جناب کی غلط ہے، اس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنا کے ڈال رکھی ہے۔ اور پھر جو ہے جناب علی کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں، اور یہ بات وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا قاری ہوں یا قرآن پڑھنے والا ہوں، ڈر ڈر کے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ پھر محمد علی مرزا کی بات کریں تو وہ کہتا ہے جی ملک پاکستان کے اندر جو مرزائی ہیں اگر وہ ہمیں یا مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں میں بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دوں گا، وہ مجھے مسلمان تسلیم کرے میں بھی مرزائیوں کو مسلمان تسلیم کروں گا۔ اور پھر ملک پاکستان کے اندر کیونکہ بہت سارے فرقے کے لوگ رہتے ہیں تو کئیوں کو وہ چھیڑتا ہے، وہ کہتا ہے جی بابے تو کوئی شے نہیں، بالکل جی بابے تو کوئی شے نہیں، ٹھیک ہے بات گفتگو ٹھیک ہے آپ کی، جہاں پہ آپ ٹھیک ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ یہ لوگ نہیں سنتے، کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے، صرف مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ حکم الحاکمین کی ذات ہے۔ اور پھر محمد علی مرزا کی بات سننے کے لیے سارے پہنچتے ہیں، بہت سارے فرقے کے لوگ جاتے ہیں۔ اور پھر محمد علی مرزا کرتا کیا ہے کہ ایک بات اہل حدیثوں کی کر دی اور پھر ایک بات اہل تشیعوں کی کر دی۔ محمد علی مرزا بیچ میں جو ہے وہ ریفری بن جاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو انہوں نے یہ تمہارے بارے میں کہہ دیا، انہوں نے تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا، یعنی فرقہ واریت کی جنگ کروا رہا ہے۔ اور پھر محمد علی مرزا جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی غلط بات بولتا ہے، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، ان کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ حکم الحاکمین نے قرآن حکیم کی آیات اتاری اور قیامت تک کے لیے وہ محفوظ رہیں گی۔ محمد علی مرزا بہت سارے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی، مگر کسی سے گفتگو نہیں کر پاتا، کسی سے بات نہیں کرتا۔ تو ہر شخص یہ بات جاننا چاہتا ہے کہ محمد علی مرزا کس گروہ کے ساتھ، کس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو محمد علی مرزا کا جو فرقہ ہے یا گروہ ہے یا تعلق ہے یا کسی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو میرے خیال کے مطابق اس کا کوئی مسلک نہیں ہے۔ اس کا مسلک تو یوں ہی ہے کہ کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں سے کہاں گزر گئے۔ محمد علی مرزا کی بات کچھ یوں ہی ہے کہ اسے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے۔ تمام لوگوں کو تمام مسالک کو سمجھانے کی بجائے انہیں الجھاتا ہے اور انہیں فتنہ انگیزی پر اور لڑائی جھگڑے پر اکساتا ہے، اس کے علاوہ محمد علی مرزا کچھ نہیں کرتا۔ محمد علی مرزا امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کو حفظہ اللہ تعالی، جو کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، انہیں بھی چیلنج کرتا رہا، آؤ میرے ساتھ بات کر لو، بات چیت کر لو، مگر یہ باز نہیں آیا۔ اور آج بھی یہ کبھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج کرتا ہے، پھر دوستی کر دیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کا ڈھونگ پن اتنا ہے کہ مفتی حنیف قریشی کو چیلنج کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے مرزا علی جہلمی، مفتی حنیف قریشی تو میرا دوست ہے، وہ میری بڑی عزت کرتا ہے، میرا بڑا احترام کرتا ہے۔ اور بھائی عجیب ہی چیز ہے مرزا علی جہلمی، جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے اور باتیں وہ کرے گا جو گستاخانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کرام کو برا نہ کہنا، مگر جب برا کہنے کی بات آتی ہے بالکل یہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی برا کہہ دیتا ہے، قرآن آیات کو غلط پڑھ کے غلط ترجمے اور غلط مفہوم بھی بتا دیتا ہے اور لوگوں کو غلط عقیدے اور غلط باتوں پہ بھی اکسا دیتا ہے۔ اس کا مسلک اور اس کا گروہ اور اس کا فرقہ اتنا سا ہے کہ کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں سے کہاں گزر گئے۔ یہی حال ہے، قیامت والا دن ہوگا کہ محمد علی مرزا علی جہلمی یہ بات کہے گا کہ ہم کہاں سے کہاں گزر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔